بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ ہم اسماء مرفوعہ پڑھ رہے ہیں، اور اسماء مرفوعہ میں سے فاعل، نائب فاعل، مبتدا خبر، رفع مشبہ بالفعل کی خبر، اور افعال ناقصہ، افعال ناقصہ کا اسم، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو افعال ناقصہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ افعال ناقصہ جو ہیں یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ اب افعال ناقصہ کی دو قسمیں تھیں۔ بعض افعال ناقصہ تھے جو کانا و اخواتہا کہلاتے ہیں، اور یہ 13 تھے: کانا، سارا، اصبحا، امسا، اضحا، ظل، باتا، لیسا، ما زالا، منفکا، ما بریحا، ما فاتیا اور ما داما۔ اور بعض وہ ہیں جن کو کادا و اخواتہا کہا جاتا ہے، ہیں وہ بھی افعال ناقصہ ہی، لیکن انہیں کادا و اخواتہا کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم کادا و اخواتہا، افعال ناقصہ جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو کانا و اخواتہا کی تفصیل ہم نے پڑھ لی، ان کی مشق بھی ہم نے حل کر لی تھی کل۔ آج ہم کادا و اخواتہا بھی پڑھیں گے اور ان کی مشق کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو کادا و اخواتہا یہ بھی افعال ناقصہ ہیں، اور ان کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ کادا و اخواتہا کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں: افعال مقاربہ، افعال رجاء اور افعال شروع۔ افعال مقاربہ سے مراد یہ ہے کہ جو خبر کے قریب ہونے پر دلالت کرے۔ افعال مقاربہ وہ ہوتے ہیں جو خبر کے قرب وقوع پر دلالت کرتے ہیں۔ افعال رجاء وہ ہیں جو وقوع خبر کی امید پر دلالت کرتے ہیں۔ رجاء کا معنی جو ہوتا ہے رجا یا رجاء، امید پیدا کرنا۔ تو جو افعال خبر میں امید پر دلالت کریں ان کو افعال رجاء کہا جاتا ہے، اور جو قرب پر دلالت کریں یعنی خبر کے عنقریب وقوع پر دلالت کریں ان کو افعال مقاربہ کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح تیسرے وہ افعال ہیں جن کو افعال شروع کہا جاتا ہے، یعنی جو اپنی خبر کی ابتدا اور شروع ہونے کے مفہوم پر دلالت کریں۔ ایسے افعال جو اپنی خبر کی ابتدا اور خبر کے شروع ہونے کے مفہوم پر دلالت کریں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس افعال مقاربہ ہے۔ مقاربہ وہ افعال ہیں، افعال مقاربہ وہ افعال ہیں جو خبر کے قرب وقوع پر دلالت کرتے ہیں، یعنی یہ خبر بس ان قریب ہونے والی ہے، جو بھی اس کے بعد خبر ہو تو قریب ہے کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ اور یہ 3 ہے: کادا، کارابا، او شکا۔ کادا، کارابا، او شکا، تینوں کا معنی ایک ہی ہے، تینوں کا معنی قریب ہے، ایک ہی آتا ہے، معنی جو ہے وہ الگ الگ نہیں ہے، تینوں ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال قادا کی، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں قادو یکونون علیہ لبدا، قادو یکونون علیہ لبدا، قریب تھے کہ وہ لوگ اس پر یکے بعد دیگرے گر پڑیں، قریب تھے کہ وہ لوگ اس پر یکے بعد دیگرے گر پڑیں۔ تو یہاں پہ جو قریب تھے، یہ قریب تھے کا جو مفہوم ہے یہ کادو کا ہے، جو افعال مقاربہ میں سے ایک فعل ہے، اور یہ قادا کا جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ قادا، قادا، قادو فعل ماضی ہے۔ اس کے بعد قربہ ہے، تو قرب القلب یذوب، قریب ہے کہ دل جو ہے وہ پگھل جائے، قریب ہے کہ دل جو ہے وہ پگھل جائے۔ اور تیسری مثال اوشکا کی ہے، جو تیسرا فعل مقارب ہے۔ اوشکا زید ان یأتی، قریب ہے کہ زید آ جائے۔ تو افعال مقاربہ جو ہیں یہ بنیادی طور پر 3 ہیں: قادا، قربا، اوشکا، اور ان تینوں کا مفہوم اور معنی ایک ہی ہے، اور یہ ایک ہی چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ ان قریب خبر واقع ہو جائے گی، یعنی قریب ہی وہ خبر واقع ہو جائے گی جو بھی خبر وہاں پر ہوگی۔ تو تینوں کی مثالیں بھی ہم نے پڑھ لی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر افعال رجا ہیں۔
اس سے مراد وہ افعال ہیں جو وقوع خبر کی امید پر دلالت کرتے ہیں، یعنی جو خبر ہے وہ واقع ہو جائے گی، تو اس کی امید پر، امید ہے کہ وہ خبر واقع ہو جائے گی، یعنی اس خبر کے وقوع کی امید پر دلالت کرتے ہیں۔ جب کسی جملے کے اندر امید کا مفہوم لانا ہو تو پھر افعال رجا جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ بھی تین ہیں، جس طرح افعال مقاربہ تین ہے، افعال رجا بھی تین ہے، اور یہ ہے عسا، حرا اور اخلولقا۔ عسا، حرا اور اخلولقا، ان تینوں کا معنی بھی امید ہے آتا ہے، ان تینوں میں بھی امید ہے کا معنی آتا ہے۔ جیسے مثال ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، بس امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی فتح لے آئے، بس امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی فتح لے آئے، تو یہاں عسا میں بھی امید کا معنی پایا گیا۔ اسی طرح حرا حامد ان یصلہ، امید ہے کہ حامد پہنچے گا، یہاں بھی حرا کا معنی جو ہے وہ امید پر دلالت کر رہا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا ہے اخلولقا، تو اخلولقت السماء ان تمطر، امید ہے کہ آسمان برسے گا، امید ہے کہ آسمان برسے گا۔ تو ان تینوں میں وقوع خبر کی امید پر دلالت پائی جاتی ہے۔ افعال رجا تینوں میں، عسا، حرا اور اخلولقا، ان تینوں میں وقوع خبر کی امید پر دلالت پائی جاتی ہے، یہ وقوع خبر کی امید پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے آ جاتے ہیں افعال شروع یا افعال ابتداء، یعنی وہ افعال جو اپنی خبر کی ابتدا اور شروع ہونے کے مفہوم پر دلالت کرتے ہیں، خبر کی ابتدا پر یا خبر کے شروع ہونے کے مفہوم پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ افعال جو ہیں بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند ایک یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ بہت سارے افعال ہیں جو خبر کے شروع ہونے کے مفہوم پر دلالت کرتے ہیں، ان میں سے چند ایک یہاں پر بیان کر دیے گئے ہیں، جیسے توفیق، جعل، اخذ، شرع، انشأ، قام، حب، علق، بدأ، ابتدأ، انبر اور اقبل۔ تو یہ بے شک مختلف حروف ہیں یا مختلف کلمات ہیں، افعال ہیں، لیکن یہ سب کے سب جو ہیں یہ خبر کے شروع ہونے کے مفہوم پر دلالت کرتے ہیں۔ اب آپ ان میں سے مثالیں جو ہیں ان کو دیکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَطَافِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ دونوں اپنے جسم پر جنت کے پتے چپکانے لگے، یعنی شروع ہوئے، پتے چپکانا شروع ہو گئے۔ تو یہ گویا کہ ایک ابتدا ہے کہ وہ شروع ہوئے، چپکانے لگے اپنے جسموں پر جنت کے پتے۔ تو یہاں طافقہ جو ہے یہ خبر کے ابتدا کے مفہوم پر دلالت کر رہا ہے۔ دوسری مثال ہے جعلت الازہار تتفتح، پھول کھلنے لگے، جعلت الازہار تتفتح، پھول کھلنے لگے، تو یہ بھی گویا کہ ایک خبر کے ابتدا کے مفہوم پر دلالت کر رہا ہے یہاں پہ جعل۔ پھر آگے ہے اخذ الطلاب یقرؤون، طلبہ پڑھنے لگے، طلبہ پڑھنے لگے، تو یہ بھی شروع کا مفہوم اس میں واضح ہو رہا ہے۔ اس طرح شرع المعلم یشرح الدرس، معلم سبق کی تشریح کرنے لگا، معلم جو ہے وہ سبق کی درس کی تشریح کرنے لگا، شرح بیان کرنے لگا۔ آگے ہے انشأ خلیل یکتب، خلیل لکھنے لگا۔ پھر اس کے بعد اگلی مثال ہے قام الخطیب یلقی خطبتہ، خطیب اپنا خطبہ دینے لگا۔ اس طرح حب القوم یتسابقون، لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ کرنے لگے۔ تو یہ چند ایک افعال بیان کیے ہیں، اور ان میں سے بھی چند ایک کی مثالیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، سب کی مثالیں جو ہیں وہ نہیں دی گئی۔ اور اس میں بنیادی طور پر کہ خبر کے شروع اور خبر کی ابتدا کا مفہوم جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ یہ افعال یعنی افعال شروع اپنی خبر کی ابتدا اور خبر کے شروع ہونے کے مفہوم پر دلالت کرتے ہیں۔
اس کے بعد پھر یہی جو قاد و اخواتها، قاد و اخواتها کی جو خبر ہے اس پہ ان کا ایک مسئلہ آتا ہے کہ بعض افعال تو وہ ہیں جن پر ان کا داخل کرنا ضروری ہے، بعض افعال وہ ہیں جن پر ان کا یعنی جن کی خبر پر ان کا داخل کرنا منع ہے، اور بعض ایسے ہیں جن میں دونوں طرح جائز ہے، یعنی آپ ان افعال کی خبر پہ ان کو داخل کریں یا نہ کریں، دونوں طرح سے ہی درست ہے۔ قادہ و اخواتها کی خبر پر ان کا داخل ہونا، یہ ایک نئی بحث ہے۔ قادہ و اخواتها میں سے کچھ افعال ایسے ہیں جن کی خبر پر ان کا داخل ہونا ضروری ہے، یعنی کچھ ایسے ہیں کہ ان کی خبر پر ان کا داخل ہونا ضروری ہے، جیسے اوشک الوقت ان ینتہی، ان جو ہے وہ ضروری ہے اس کو داخل کرنا۔ اوشک زید ان یاتی، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، فعسى اللہ ان یاتی بالفتح، اور کچھ ایسے ہیں جن کی خبر پر ان کا داخل ہونا جائز نہیں، یعنی بالکل ہی جائز نہیں ہے، وہاں پہ ان نہیں آ سکتا، اور کچھ ایسے ہیں اور بعض وہ ہیں کہ ان پر ان کا داخل ہونا اور نہ ہونا دونوں جائز ہیں۔ چنانچہ ان داخل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے قادہ و اخواتها کی تین قسمیں ہوئی، تو یہ تین قسمیں بن جائیں گی کہ ان کو داخل کرنا ہے نہیں کرنا، تو تین قسمیں اس طرح بنیں گی کہ بعض وہ ہیں جن پر ان کو داخل کرنا ضروری ہے، بعض وہ ہیں جن پر ان کو داخل کرنا منع ہے، اور بعض وہ ہیں جن میں داخل کرنا اور نہ کرنا دونوں طرح سے جائز ہے۔ اب پہلے قسم ان افعال کی ہے، وہ افعال جن کی خبر پر ان کا لانا یا نہ لانا دونوں جائز ہیں، یعنی یہاں آپ اس کی خبر پر ان لے آئیں تو بھی درست ہے، نہ لے کر آئیں تو بھی درست ہے۔ اور یہ افعال کون سے ہیں؟ یہ ہے اوشکا، قادا، قربا اور عصا، یعنی اوشکا، قادا، قربا، یہ تینوں تو افعال مقاربہ میں سے ہیں، اور عصا جو ہے یہ افعال رجا میں سے ہے۔ تو اس میں جیسے قرب القلب یذوب، یہ بغیر ان کے آ گئی ہے، اور اوشک زید ان یاتی، یہ ان کے ساتھ آ گئی ہے۔ تو یہ چار افعال وہ ہیں، عصا، قادا، قرب اور اوشکا۔ عصا افعال رجا میں سے، اور قادا، قرب، اوشکا افعال مقاربہ میں سے۔ یہ چار افعال وہ ہیں جن کی خبر پر ان کو لانا اور نہ لانا دونوں طرح سے جائز ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ مگر عصا اور اوشکا، عصا اور اوشکا کی خبر اکثر ان کے ساتھ، اور قادا اور قاربا کی خبر اکثر ان کے بغیر آتی ہے، اگرچہ جائز دونوں طرح ہے، لیکن عصا اور اوشکا کی خبر جو ہے وہ زیادہ تر ان کے ساتھ آتی ہے، اور قادا اور قاربا کی خبر جو ہے وہ زیادہ تر اکثر ان کے بغیر آتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دوسرے نمبر پہ وہ افعال ہیں جن کی خبر پر ان کا داخل ہونا ضروری ہے، جن کی خبر پر ان کا داخل ہونا ضروری ہے، اور یہ ہے حرا اور اخلو لقا، حرا اور اخلو لقا، یہ افعال رجا میں سے جو باقی دو بچ گئے تھے۔ عصا تو اوپر قادا، قربا، اوشکا کے ساتھ چلا گیا، اور حرا اور اخلو لقا۔ اب دیکھیں حرا حامد ان یصیلا، یہاں پر جو مثال ہم نے پڑھی وہاں پہ ان جو ہے اس کی خبر پہ داخل ہے۔ حرا فعل رجا یا فعل ناقص، اور حامد اس کا اسم، اور ان یصلا ان کے ساتھ خبر آئی ہے، یہ پورا جملہ اس کی خبر بن جائے گا۔ اور اخلو لقت السماء ان تمطر، امید ہے کہ آسمان برسے گا، یہاں بھی اخلو لقت یہ جو ہے فعل ناقص، السماء اس کا اسم، اور ان تمطر یہ اس کی خبر پورا جملہ۔ تیسرے نمبر پر وہ افعال ہیں جن کی خبر پر ان کا لانا جائز نہیں ہے، جن کی خبر پر ان کا لانا جائز نہیں ہے، اور یہ افعال شروع ہیں۔ افعال شروع جتنے بھی ہیں یہاں پر جو یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 افعال بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سارے موجود ہیں، تو ان کی خبر پر ان کا لانا جائز نہیں ہے۔ اور پیچھے ہم نے جتنی مثالیں پڑھی ہیں ان سب مثالوں میں
کہیں بھی ان جو ہے وہ خبر پر موجود نہیں ہے، جیسے جعلت الازہار تتفتح، انشأ خلیل یکتب، حب القوم یتسابقون، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد مشق ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ نماز کے بعد دیکھیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسماء مرفوعہ، اسماء مرفوعہ ہم پڑھ رہے تھے جو ٹوٹل 8 ہیں، ان میں سے فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، حروف مشبہ بالفعل کی خبر اور افعال ناقصہ کا اسم، یہ 6 جو ہیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ چھٹا جو ہے وہ آج ہم نے پورا کیا ہے۔ افعال ناقصہ میں سے آدھا جو ہیں کانا و اخواتها ہم پڑھ چکے تھے، اور کادا و اخواتها آج ہم نے پڑھا ہے۔ تو کادا و اخواتها یہ بھی افعال ناقصہ ہی ہیں، اور ان کا عمل بھی وہی ہے جو کانا وغیرہ کا ہے، یعنی یہ بھی مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اور یہ 3 اقسام میں منقسم ہوتے ہیں۔ ان کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں: افعال مقاربہ، افعال رجاء اور افعال شروع۔ افعال مقاربہ سے مراد وہ افعال ہیں جو خبر کے قرب وقوع پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ 3 ہیں: قادا، قربا اور اوشقا۔ افعال رجاء وہ ہیں جو وقوع خبر کی امید پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ بھی 3 ہیں: عسا، حرا اور اخلولقا۔ اور افعال شروع وہ افعال ہیں جو اپنے خبر کی ابتدا اور شروع ہونے کے مفہوم پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ بہت سارے ہیں، جن میں سے چند ایک یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر قادا و اخواتها کی خبر پر ان کے داخل ہونے کا معاملہ ہے۔ بعض افعال وہ ہیں جن کی خبر پر ان داخل کرنا اور نہ کرنا دونوں طرح درست ہیں، اور یہ 4 ہیں: اوشکا، قادا، قربا، افعال مقاربہ تینوں، اور عسا افعال رجا میں سے ایک۔ اور دوسرے نمبر پر وہ افعال ہیں جن کی خبر پر ان کا داخل ہونا ضروری ہے، اور وہ ہے حرا اور اخلولقا، یعنی افعال رجا میں سے باقی 2 جو ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ افعال ہیں جن کی خبر پر ان کا لانا بالکل جائز نہیں ہے، اور یہ سارے کے سارے افعال شروع ہیں۔ تو ہم پڑھ رہے تھے قادا و اخواتها افعال ناقصہ، ابھی ہم اس کی مشق کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ قادا و اخواتها کیا عمل کرتے ہیں؟ تو ان کا عمل افعال ناقصہ والا ہی ہے، یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ ان کی 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ تو 3 قسمیں ہیں: افعال مقاربہ، افعال رجاء اور افعال شروع۔ اس کے بعد دوسرا کویشچن ہمارے پاس یہ ہے کہ افعال مقاربہ اور افعال رجاء سے کیا مراد ہے؟ افعال مقاربہ سے مراد وہ افعال ہیں جو خبر کے قرب وقوع پر دلالت کرتے ہیں، جو خبر کے قرب وقوع پر دلالت کرتے ہیں، اور افعال رجاء سے مراد وہ افعال ہیں جو وقوع خبر کی امید پر دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ کون سے افعال ہیں؟ افعال مقاربہ 3 ہیں: قادا، قربا، اوشکا، اور افعال رجاء بھی 3 ہیں: عسا، حرا اور اخلولقا۔ مثال بتائیں۔ اب ان کی مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں: قادو یکونون علیہ لبدا، اوشک زید ان یأتی، اور افعال رجاء کی فعسى اللہ ان یأتی بالفتح، حرا حامد ان یصل۔ یہ ساری چیزیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں۔ تیسرا کویشچن ہمارے پاس یہ ہے کہ افعال شروع کون سے افعال ہیں اور یہ کس مفہوم پر دلالت کرتے ہیں؟ تو افعال شروع ویسے تو متعدد ہیں، بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند ایک جو ہیں وہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں: طافقا، جعل، اخذ، شرع، انشأ، قام، حب، علق، بدأ، ابتدأ، انبرا اور اقبلا۔ تو یہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کس مفہوم پر دلالت کرتے ہیں؟ تو یہ افعال اپنی خبر کی ابتدا اور شروع ہونے کے مفہوم پر دلالت کرتے ہیں، خبر کی ابتدا اور شروع ہونے کے مفہوم پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے کوشچن نمبر 4 یہ ہے کہ قادا و اخواتها میں سے کن افعال کی خبر پر ان کا لانا ضروری ہے اور کن افعال کی خبر پر ان کا لانا منع ہے؟ تو جن افعال کی خبر پر ان کا داخل ہونا ضروری ہے وہ 2 ہیں: حرا اور اخلولقا۔
اور جن افعال کی خبر پر ان کا لانا منع ہے اور وہ افعال شروع ہیں سارے کے سارے، اور ان کے درمیان کچھ افعال ایسے بھی تھے جن کی خبر پر ان کا لانا اور نہ لانا دونوں طرح جائز ہے، اور وہ تھے اوشکا، کادا، کربا اور آسا۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن نمبر 5 ہے کہ مندرجہ ذیل مثالوں میں کادا و اخواتها کی نشاندہی کریں، نیز ان کا عمل بھی واضح کیجیے۔ تو ایک تو نشاندہی کرنی ہے کہ کون سا فعل ناقص کادا و اخواتها میں سے یہاں پر موجود ہے، اور پھر یہ بتانا ہے کہ اس نے یہاں پر عمل کیا کیا ہے، اس کے عمل کو واضح کرنا ہے۔ سب سے پہلی مثال ہمارے پاس قرآن مجید کی یہ آیت ہے، عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ تو اس جملے کے اندر، اس آیت مبارکہ کے اندر فعل ناقص جو ہے، فعل ناقص کادا و اخواتها عسى ہے، اور یہ عسى جو ہے یہ افعال رجا میں سے ہے، عسى افعال رجا میں سے ہے۔ تو یہاں پر اس نے عمل یہ کیا ہے خیرا منہم، عسى ان يكونوا خیرا منہم۔ اب یہ جو خیرن ہے یہ اس کی خبر ہے، تو خیرا منہم یہ جملہ اس کی خبر بن رہا ہے، اور عسى ان يكونوا یہ اس کا اسم ہے۔ تو ان يكونوا چونکہ جملہ بن کر اسم بنتا ہے، لہذا اس پہ اس کا جو اعراب ہے وہ ظاہر نہیں ہو پا رہا، جبکہ خیرا منہم میں خیرن جو ہے وہ مفرد کلمہ ہے، اس پر اس کا اعراب ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے قادو یکونون علیہ لبدا۔ سر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاں جی، سر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ امید ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں گے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، آپ نے ترجمہ تو پڑھا ہی ہوا ہوگا۔ اس کے بعد آگے دوسرا ہے قادو یکونون علیہ لبدا۔ تو یہاں پہ فعل ناقص جو ہے وہ قادو ہے، یہاں پہ فعل ناقص جو ہے وہ قادو ہے، اور یہ جمع کا پہلے صیغہ ہے۔ سینٹینس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ قرآن شریف کی جو آیت ہے عصا اور خیر میں پوچھ ترجمہ ہوگا۔ قادو یکونون علیہ لبدا، قریب ہے کہ وہ اس سے چپٹے ہوئے ہوں گے۔ تو عصا جو ہے نا، عصا کا میں نے کیا امید کا معنی ہوتا ہے، امید ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں گے۔ اب یہ جملے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے دیے ہوئے ہیں، ان کا مفہوم سمجھنے کے لیے تو پوری آیات آگے پیچھے سے ترجمہ پڑھنا ہوگا۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، تو آگے پیچھے سارا دیکھنا ہوگا۔ فی الحال جتنے جملہ کا میں ترجمہ کر دوں اسی کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آگے ہے قادو یکونون علیہ لبدن۔ تو یہاں پہ قادو جو ہے یہ فعل ناقص ہے، یعنی قادہ و اخواتو میں سے، اور قادہ جو ہے یہ افعال مقاربہ میں سے ہے۔ تو اس کا، ہاں، اس کا اسم یکونون علیہ، یکونون علیہ جملہ جو ہے وہ اس کا اسم بن رہا ہے، اور لیبادن جو ہے یہ اس کی خبر بن رہی ہے۔ قریب تھے کہ وہ لوگ اس پر گرے ہوئے ہوں، قریب تھے کہ وہ لوگ اس پر گرے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد پھر آگے آیت مبارکہ ہے یکاد زیتوہا یضیء، یکادو، یہ بھی کادا سے فعل مضارع کا صیغہ آ گیا، کادا یکادو، یکادو قریب ہے کہ، یہ بھی افعال مقاربہ میں سے ہے کادا، زیتوہا اس کا تیل، یضیء روشن ہو پڑے۔ تو یہ زیتون کے تیل کے حوالے سے اللہ نور السماوات والارض جو آیت ہے اس کے اندر یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ یقادو جو ہے یہ فعل ناقص ہے، اور زیتوہا یہ اس کا اسم ہے۔ تو زیتو یہاں پہ تا کے اوپر جو رفع ہے یہ اس کا اعراب ہے، اور یضیء جو ہے یہ پھر آگے فعل مضارع آگے ہے، یہ پورا جملہ بن کر یہ یقادو کی خبر بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے جعل الفضل ينظر الیہا۔ اب یہ جو جعل ہے یہ افعال شروع میں سے ہے، اور افعال شروع کا معنی ہوتا ہے کسی خبر کی ابتدا کے مفہوم پر دلالت کرنا، یعنی شروع ہوا فضل دیکھنے لگا اس کی طرف، یا آپ کہہ لیں کہ فضل اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر اردو کے جملے کے اعتبار سے واضح کرنا ہے تو یہ ہوگا فضل اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تو اب یہاں پہ جو جعل ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اور افعال ناقصہ کی قسم افعال شروع میں سے ہے، اور یہاں پر اس نے الفضل، الفضل جو ہے یہ اس کا اسم ہے، اس کو اس نے رفع دے دی ہے،
اور ینظر الیہا یہ پورا جملہ بن کر اس کی خبر بن جائے گی۔ آگے ہے اوشک الوقت ان ینتہی، اوشک الوقت ان ینتہی، یہ اوشک جو ہے یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، قریب ہے کہ وقت ختم ہو جائے، قریب ہے کہ وقت ختم ہو جائے۔ اب یہاں پہ اوشک فعل ناقص افعال مقاربہ میں سے، اور الوقت یہ اس کا اسم، اور ان ینتہی یہ اس کی خبر۔ پھر ہے اخذ الماء یبرد، تو اخذ جو ہے یہ افعال شروع میں سے ہے، پانی جمنے لگا، اخذ الماء یبرد پانی ٹھنڈا ہونے لگا یا جمنے لگا، تو الماء جو ہے یہ اس کا اسم اخذ کا فعل ناقص کا، اور یبرد یہ اس کی خبر۔ قرب الصبح ان ینبلج، قرب الصبح ان ینبلج، تو قربہ جو ہے یہ بھی افعال مقاربہ میں سے ہے، قریب ہے کہ صبح چھٹ جائے، کھل جائے، ینبلج کھل جائے، قریب ہے کہ صبح چھٹ جائے۔ تو یہاں قربہ فعل ناقص ہے، الصبح یہ اس کا اسم ہے، اور اس کے اوپر رفع ضمہ ظاہر ہے، اور ان ینبلج یہ اس کی خبر ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ہے اخلو لقل کسلان ان یجتہد، اب یہ جو اخلو لقا ہے یہ افعال رجاء میں سے ہے جس میں امید کا معنی ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا امید ہے کہ کسلانو سست آدمی ان یجتہد محنت کرنے لگے، امید ہے کہ سست آدمی محنت کرے گا۔ تو یہاں پر کسلانو یہ اخلو لقا کا اسم ہے، اور اس کے اوپر رفع جو ہے اس کا اسم ہونے کی وجہ سے ہے۔ آگے ہے انشا الطفل یبکی، بچہ رونے لگا، تو انشا افعال شروع میں سے ہے، تو الطفل یہ اس کا اسم ہے، اور یبکی یہ اس کی خبر ہے۔ اس کے بعد پھر اگر ہمارے پاس کوشچن نمبر 6، اس میں یہ ہے کہ خالی جگہیں پر کرنے کے بعد تشکیل کریں اور ترجمہ کریں، یعنی یہاں جو بھی خالی جگہیں ہیں پہلے نمبر پر تو آپ نے ان کو پر کرنا ہے، پھر ان کا اعراب لگانا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے ان کا ترجمہ بھی کرنا ہے۔ تو خالی جگہوں میں جو پہلے 3 کوشچن ہیں وہ افعال مقاربہ میں سے ہیں، افعال مقاربہ میں سے مناسب فعل لگائیں، افعال مقاربہ میں سے مناسب فعل لگائیں۔ تو افعال مقاربہ ہمارے پاس 3 ہیں، وہ قادہ، قربہ اور اوشکا، قادہ، قربہ اور اوشکا۔ تو یہاں پر چونکہ تینوں کا ایک ہی معنی ہے، آپ کسی بھی فعل کو کہیں پر لگا سکتے ہیں، صرف کرنا اتنا ہے کہ معروف اور مجہول کا یہ بلکہ مذکر اور مؤنث کا خیال رکھنا ہے۔ مثلا الشجر، الشجر مذکر ہے تو آپ یہاں پہ قادہ لگا سکتے ہیں، قاد الشجر یسقط اوراقہ فی الخریف، قریب ہے کہ درخت اپنے پتے گرا دے موسم سرما میں، قریب ہے کہ درخت اپنے پتے گرا دے موسم سرما میں۔ اور پھر آگے ہے العزمت ان تنفرج، العزمت ان تنفرج، الذمہ جو ہے یہ بحران، بحران کو کہتے ہیں، اور یہ مؤنث ہے، تو یہاں قادہ نہیں آئے گا، قادت آئے گا، یا اگر قاربہ لے کے آنا ہے تو قاربت آئے گا، یا اوشکا لے کے آنا ہے تو اوشکت آئے گا۔ قریب ہے کہ بحران ان تنفرج چھٹ جائے، جو بحران پیدا ہوا ہے وہ چھٹ جائے، قادت، قادت العزمت۔ پھر آگے ہے الصبح یطلع، اوشک الصبح یطلع، قریب ہے کہ صبح طلوع ہو جائے۔ تو یہاں پر آپ نے افعال مقاربہ میں سے کوئی بھی فعل جو ہے وہ آپ یہاں لگائیں، ایسا کوئی اصول یہاں پہ بیان نہیں ہوا کہ آپ کسی کون سے فعل کو کہاں پہ لگانا ہے، بلکہ سارے کے سارے فعل ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے کوئی بھی فعل جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسری آپشن ہے افعال رجاء میں سے مناسب فعل لگائیں، افعال رجاء میں سے کوئی بھی مناسب فعل لگا کر یہ جملے پورے کرنے ہیں۔ تو افعال رجاء بھی ہمارے پاس 3 ہیں، وہ ہے عسا، حرا اور اخلو لقا۔ عسى المسلمون ان يتحدوا، امید ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں، عسا، تو عسا آپ لگا سکتے ہیں یہاں پر۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ حرا، حرا المسلمون ان يتحدوا۔ اس کے بعد دوسرا ہے عسى زید ان یاتی، امید ہے کہ زید آ جائے، عسى ربنا ان يرحم حالنا،
امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور تیسرے نمبر پر افعال شروع سے مناسب فعل لگائیں، افعال شروع سے مناسب فعل لگائیں۔ تو اس میں افعال شروع تو کئی ایک ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی لگا سکتے ہیں۔ جعلت طیور تغردو یا تغردو، شروع ہوئے پرندے چہچہانے، چہچہانے لگے، پرندے چہچہانے لگے، پرندے چہچہانے لگے۔ آگے ہے جعل الطالب یذاکر یا اخذ الطالب یذاکر، طالب علم نے پڑھنا شروع کر دیا، طالب علم پڑھنے لگا۔ اخذ الشاعر ینشد قصیدتہ، شاعر اپنا قصیدہ سنانے لگا یا اپنا قصیدہ جو ہے ینشد گانے لگا۔ تو یہ مشق تھی جو افعال ناقصہ قاد و اخواتها کے مسائل پر مشتمل تھی۔ آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے، ہم اپنے لیسن کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔